جواب دے گا؟ کیسے جواب دے گا اگر وہ اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارا ہوگا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا قول اور فعل، اس کا ہر چیز اگر شریعت اسلام دین مطہرہ کے مطابق ہوگا تو اس کا وہاں جواب دینا آسان ہو جائے گا، وہاں جواب دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اندر کی کیفیت، اندر کی حالت یہ فوراً جواب دے گی دین اسلام، میرا دین کیا اسلام ہے۔ پھر تیسرا جواب اس سے کیا سوال کیا جائے گا؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ کہا جائے گا کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہے تو وہاں پہ پہچان لے گا۔ اگر آپ کے مطابق زندگی نہ گزارا، بغاوت کی، دشمنی کی، نفرت کی آقا سے، تو وہاں پہ آپ کو پہچان نہیں پائے گا، وہاں پر پہچان نہیں پائے گا۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اس سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، وہ کہے گا ہی ہاتا، میں اسے پہچانتا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھوں سے نہ دیکھا، ابو جہل نے، ابو لہب نے آپ کو دل کی آنکھوں سے نہ دیکھا بلکہ اوپر کی آنکھوں سے دیکھا، اوپر کی آنکھوں سے دیکھا۔ قبر میں تو دل کی آنکھوں کا اعتبار ہوگا، ان آنکھوں میں تو مٹی پڑ جائے گی، ان آنکھوں میں مٹی پڑ جائے گی۔ اس دل کی آنکھوں سے جو دیکھا ہوگا اس وقت میں وہی جواب دے گا۔ اس وقت نبی کے زمانے کے کافر مشرک جواب نہ دے پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو اوپر کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ اور 14 صدی گزرنے کے بعد ایک ایمان والا، ایک مسلمان جب اس دنیا سے جائے گا وہ اپنے نبی کو دیکھے گا، اگرچہ اس نے آنکھ سے نبی کو نہ دیکھا لیکن دل کی آنکھ سے نبی کو دیکھا ہوگا، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، تو وہ فوراً پہچان لے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان لے گا۔ ہاں، وہاں پہ پہچاننا، وہاں پہ جواب دینا سوال کا، یہ ہمارے دنیا کے طور طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، یہ ہمارے اندر کی حالت اور اندر کی کیفیت کے مطابق ہوگا کہ کتنا زندگی نبی کے طریقے پر قرآن کے حکموں کے مطابق گزار کھایا، اسی طریقے کے مطابق وہاں جواب دے گا۔ جب اسے یہ 3 سوال کیا جائے گا اس کے بعد وہ جواب دے دے گا۔ جب جواب دے دے گا آسمان سے پکارنے والا پکارے گا، پکارنے والا پکارے گا کہ یہ بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جنت کے بسترے لگا دو، اور اس کے لیے قبر میں جنت کی جتنی آرائشیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، سب اس کے لیے قبر میں مہیا کر دو۔ جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے قبر میں کھول دی جاتی ہے، جنت کے بسترے اس کے لیے قبر میں لگا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر جنت سے نرم نرم ہوائیں آتی ہیں، سریلی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جنت کے بستروں میں سوتا ہے۔ اور خوبصورت چہرے والا انسان نما آتا ہے، وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل، میں کیا ہوں؟ تیرا نیک عمل ہوں۔ وہیں جب مومن کے علاوہ کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، روح قبض کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ ڈراونا، ان کا چہرہ بھیانک قسم کا، وہ جب کافروں کے پاس میں آ کر اس کے سرہانے پر بیٹھتے ہیں، اسی طریقے پر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کو روح کو لینے کے لیے، اور اس کے سرہانے پر بیٹھ کر ملک الموت فرماتے ہیں اے گندے روح، اے ناپاک روح، اپنے رب کی ناراضگی اور اپنے رب کے غضب کی طرف نکل پڑ، اپنے رب کی ناراضگی، اپنے رب کے غصے کی طرف نکل پڑ۔ اور حضرت ملک الموت اتنے غصے سے اس کے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسا کوئی سیخ اون میں پھنس جائے، سوتے میں پھنس جائے،
کیسے کس طریقے پر ٹان بھیڑ کر نکالا جاتا ہے، اس طریقے پر ایک کافر کے روح کو ملک الموت نکالتے ہیں، پھر ملک الموت کے ہاتھ سے وہ فرشتے لے لیتے ہیں۔ مومن کے لیے ان فرشتوں کے ہاتھ پر جنتی لباس ہوتا تھا، جنت کی خوشبو ہوتی تھی، لیکن کافر کے لیے نہ جنتی لباس ہوگا، نہ کافر کے لیے نہ جنتی خوشبو ہوگی، بلکہ کافر کے لیے ایک ٹاٹ ہوگا، اس ٹاٹ میں اسے لپیٹ دیا جائے گا، اس کے اندر ایسی بدبو ہوگی، ایسی بدبو ہوگی جیسا کوئی لاش چھڑ جائے، جیسی کوئی مردہ لاش سڑ جائے، اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ ایسی بدبو دار ٹاٹ میں اسے لپیٹ کر فرشتے آسمان کی طرف لے کر چلیں گے۔ جب پہلے آسمان کی طرف پہنچیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا یہ کون ناپاک اور بدبودار روح ہے، تو جواب دیا جائے گا سب سے برا نام جو اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، جب مومن کی باری آئے گی اس کے اچھے نام سے پکارا جائے گا، جب کافر کی باری آئے گی جو دنیا میں اسے سب سے برے نام سے پکارا جاتا تھا، اسی برے نام سے اسے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے۔ آگے فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مومن کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے گا، لیکن کافر کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھولا جائے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، نہ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، نہ اس کے لیے جنت میں اسے داخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے جس میں ایک سوتا گلایا جاتا ہے، اس کے اندر اونٹ کیسے داخل ہوگا؟ جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، اس طریقے پر کافر کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، کافر کی روح کو جب اہل آسمان میں لے کر جائیں گے تو آسمان کھولنے سے منع کر دیا جائے گا۔ ولا يدخلون الجنہ، ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کا پہلے آسمان کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، پھر اس طریقے پر اسے دنیا میں واپس کر دیا جائے گا، پھر اسی طرح اسے تینوں سوال کیے جائیں گے، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہیہات ہیہات، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ اسے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ وہ وہی کہے گا ہیہات ہیہات، مجھے معلوم نہیں۔ اسے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے؟ وہ یہی جواب دے گا ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نہ اپنے رب کو مانا، نہ دین اسلام کو مانا، نہ اس نے محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں وہ جواب نہ دے پائے گا، وہاں وہ جواب نہ دے پائے گا۔ پھر اس کے لیے حکم لگایا جائے گا کہ اس کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دو، اس کے قبر سے جہنم کا کنیکشن کر دو کہ قبر میں جتنا دن پڑا رہے گا قیامت تک وہاں جہنم کی ہوائیں، جہنم کی سختی ہوئی آگ اس کے قبر میں آتی رہے گی، اور اس کو جنت کا لباس، جنت کا بستر نہیں بلکہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ وہاں دوڑ کر نہ جا پائے گا، وہاں تو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی مارتا ہے دوڑ کے چلا جاتا ہے، ابا مارنے گڑا ہے دوڑ کے اس کے گھر میں چلا گیا، ادھر چھپ گیا کھیت میں جا کر، قبر میں نکل کر نہیں جا سکتا، اس کے لیے جہنم کا بستر لایا جائے گا، آگ بچھایا جائے گا، اور اس کی قبر سے جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، اس کے جہنم کی شعاعیں، جہنم کی تپش اس کے قبر میں آئے گی۔ تو دوست بزرگوں، اس طریقے پر مومن کا فیصلہ ہوگا اور اس طریقے پر کافر کا فیصلہ ہوگا۔ قبر منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پار ہو گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پار ہو جائے گا، جو اس میں پھنس گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پھنس جائے گا، وہ آگے کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان، اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ راستے میں کہیں جا رہے تھے، شاید جنازے میں یا کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک جگہ پر فرمایا صحابہ سے یہ جو 4-5 قبریں نظر آ رہی ہیں کس کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چند کافر اور مشرک کی قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے،
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بات ارشاد فرمائی جو بہت ہی قابل غور اور یاد رکھنے کی بات ہے، اور فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر میں تمہارے سامنے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، کیا فرمایا؟ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں قبر کی سختی اور قبر کے عذاب کے سلسلے میں تمہیں بتاتا۔ میں قبر کے عذاب کے سلسلے میں، قبر کی سختی کے سلسلے میں اگر میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تمہیں دکھا دے، تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا بھی چھوڑ دو گے، اس ڈر سے کہ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے۔ اگر انسان جان لے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر دیکھ لے، اگر سمجھ جائے قبر کتنی سخت جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، تو اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دے گا، اپنی مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن ہاں جو نمازی ہوگا اسے جیسے قبر میں رکھا جائے گا، اس پر جب روح ڈالی جائے گی، وہ اپنی آنکھ ملتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا، وہ سوچے گا کہ میں تو دنیا میں ہوں، اور فرشتوں سے کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا، جو نماز کا عادی ہوگا، وہ کہے گا مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضرت رابعہ بصریہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب اس دنیا سے گئی ہیں، ان سے سوال و جواب ہوا تو وہ فرمانے لگی کہ جس رب کو میں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ بھول سکی، یہ 2 گز زمین کے نیچے آ کر میں کیسے اپنے رب کو بھول سکتی ہوں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب میں اپنے رب کو نہ بھول سکی تو میں 2 گز زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبر کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، قبر کی سختیوں سے، قبر کی وحشت سے اپنے رب سے پناہ مانگو، اپنے رب سے پناہ مانگو، اپنے رب سے پناہ مانگو بخل سے، اپنے رب سے پناہ مانگو کنجوسی سے، اپنے رب سے پناہ مانگو ارذل عمر سے۔ ارذل عمر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ارذل عمر سے، یعنی ایسا بڑھاپا کہ آدمی کا وجود کام کرنا بند کر دے، ہاتھ کام کرنا بند کر دے، انسان دوسرے کا محتاج ہو جائے۔ بخیلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے، کنجوسی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہیے ہے، اور فرمائے لوگوں کہو کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، عذاب قبر کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے یہ کہلوایا اور بار بار کہلوایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا اس طریقے پر دوڑ بھاگ میں گزر جائے گی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل معاملہ تو موت کا معاملہ ہے، پھر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر کا معاملہ ہے، قبر کی پہلی رات ہے، قبر کا پہلا دن ہے، پھر وہاں سوال و جواب ہے۔ وہاں سوال و جواب ایسا آسان نہیں ہوگا کہ رٹ کے گھوس کے جا کر دے دے گا، جیسی گزرے گا زندگی جیسے گزرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنے رب سے کلمے والی موت مانگے، اسے کلمے والی موت اس وقت نصیب ہوگی جب کلمے والی زندگی گزارے گا، کلمے والی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے کلمے والی موت آسان ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، قبر منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پار ہو گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پار ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پھنس جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کا گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کا قبر جنت کا باغ بنے، اب پتہ نہیں کس کا قبر جہنم کا گڑھا بنے۔ اس لیے ہمیں کیا دعا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے رب سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا، نہ کہ جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔